رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ اللہ جس سے پیار کرتے ہیں اسے کسی نہ کسی طرح آزماتے ہیں۔ ویسے ہی اللہ نے اپنی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں آواز سنائی، اے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز کو قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کی مثل ہوتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی پیاری چیز کو قربان کروں، تو آپ کے پاس جتنے بھی اونٹ موجود تھی سب راہ خدا میں قربان کر دیا۔ قربان کر کے اللہ کا نام لے کر شکر کر کے آرام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آرام فرماتے ہیں خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری سے پیاری چیز کو قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی خواب سے بیدار ہوں تو سوچنے بیٹھ گئے، مجھے سب سے پیارا میرا فرزند اسماعیل ہے۔ کیا اللہ یہ تو نہیں دیکھنا چاہتے کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے؟ بس جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال ابھرا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو راہ خدا میں قربان کریں گے۔ صبح اٹھ کر اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے، اے ہاجرہ میرے بیٹے کو تیار کر، اچھا لباس پہنا، آج میں اپنی دوست کی دعوت میں لے کے جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام قربہ گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، اے ہاجرہ تمہیں پتہ ہے ابراہیم اپنی دوست کی دعوت میں نہیں بلکہ تمہارے بیٹے کو مارنے گیا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا، میں ابراہیم کو جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ تو شیطان نے کہا کہ ابراہیم نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دو، اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دیں گے۔ تو بی بی ہاجرہ فخر سے کہنے لگتی ہے، اے شیطان تم پر اللہ کی لعنت ہو، میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے فخر کے لیے میری کیا بات ہوگی؟ میرے ہزاروں بیٹے اللہ کے نام پر قربان۔ پھر شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تمہارا والد تمہیں قربان کرنے لے جا رہا ہے، کیونکہ تمہارے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے لیے اپنا بیٹا قربان کرو۔ تو اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہنے لگتے ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربان ہونا پڑے تو اس سے فخر کے لیے میرے لیے کیا بات ہوگی؟ تو پھر شیطان یہی سوال لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تم اپنا بیٹا کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں؟ اتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے اس پر پتھر مارتے ہیں، اور آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ پھر چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں، اے اسماعیل میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہنے لگتے ہیں کہ اس سے بہتر میرے لیے کیا بات ہوگی کہ مجھے اللہ کی راہ میں اور اللہ کا نبی قربان کریں، لیکن بابا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جب میرا گلا کٹے گا میں تڑپوں گا، آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں کو رسی سے باندھ دیں۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں کو رسی سے باندھ دیا اور اپنے آنکھوں پر پٹی کو باندھ دیا اور چھری کو اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ فرمایا، اے اللہ دیکھ، اگر تو مجھے 1000 اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پر قربان کرتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ جا جنت سے خوبصورت جانور اسماعیل کی جگہ پیش کر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چھری کو پھیرا خون بہنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام آپ کے سامنے صحیح و سالم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ پھر آواز غیب آنے لگی کہ اے ابراہیم تیرے اس عمل کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد رکھیں گے اور اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے
پوری دنیا میں اس دن کو عید القربہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، سلام ہو اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام ہو، سلام ہو بی بی ہاجرہ سلام اللہ پر۔